بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ آج کا ہمارا سبق سورہ البقرہ کی آیت نمبر 61 ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ لفظی ترجمہ۔ وَإِذْ اور جب قُلْتُم کہا تم نے یا موسیٰ اے موسیٰ لن ہرگز نہیں نصبر ہم صبر کریں گے علی طعام کھانے پر واحد ایک ہی فادعو پس دعا کرو لنا ہمارے لیے ربک اپنے رب سے یخرج وہ نکالے لنا ہمارے لیے مما اس میں سے جو تم بتو اگاتی ہے الارض زمین من بقلیہا سبزی اپنی وقثائہا اور ککڑی اپنی وفومیہا اور گندم اپنی وعدسیہا اور مسور اپنے وبصلیہا اور پیاز اپنے۔ قال کہا اتستبدلون کیا تم بدلنا چاہتے ہو الذی اسے جو ہوا وہ ادنا کمتر ہے بالذی بدلے اس کے جو ہوا وہ خیرن بہتر ہے اہبطوا اتر جاؤ مصرن شہر میں فإنا بے شک لکم تمہارے لیے ما جو سألتم مانگا تم نے وضربت اور مار دی گئی یا لگا دی گئی علیہم ان پر الذلۃ ذلت والمسکنۃ اور محتاجی وباء اور وہ پلٹے بغضب ساتھ غضب کے من اللہ اللہ کی طرف سے ذالک یہ بأن بوجہ اس کے کہ وہ کانو تھے وہ یکفرون وہ کفر کرتے بآیاتی ساتھ آیات کے اللہ کی ویقتلون اور وہ قتل کرتے تھے النبیین نبیوں کو بغیر الحق حق کے ذالک یہ بما بوجہ اس کے جو اسو انہوں نے نافرمانی کی وکانو اور تھے وہ یعتدون حد سے نکل جاتے۔ بامحاورہ ترجمہ۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم سے ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہ ہو سکے گا، اس لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں زمین کی پیداوار ساگ ککڑی گیہوں مسور اور پیاز دے۔ آپ نے فرمایا بہتر چیز کے بدلے میں ادنا چیز کیوں طلب کرتے ہو؟ اچھا شہر میں جاؤ وہاں تمہاری چاہت کی یہ سب چیزیں ملیں گی۔ ان پر ذلت اور مسکینی ڈال دی گئی اور اللہ کا غضب لے کر وہ لوٹے، یہ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا نتیجہ ہے۔
اب اس آیت کی مختصر تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ اس آیت میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ بنی اسرائیل پر من و سلوہ جیسی نعمت اتاری جو ان کی بھوک مٹانے کا سما تھی، لیکن اب ناشکری کا یہ عالم تھا کہ وہ کہنے لگے اے موسیٰ، ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہمیں زمین سے کچھ کھانے کی چیزیں عطا کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پر ناراض ہوئے مگر دعا نہ مانگی، بلکہ انہیں سمجھایا کہ تم ادنیٰ چیز کو بہتر چیز پر ترجیح کیوں دیتے ہو، ٹھیک ہے، اگر ایسا ہے تو جاؤ، پھر یہ چیزیں تمہیں شہر میں کہیں سے بھی مل جائیں گی، ٹھیک ہے۔ بنی اسرائیل چونکہ فرعون کی غلامی میں رہنے سے اپنی عقل، شعور اور روحانی ترقی سے بالکل محروم ہو چکے تھے، ان کی کوئی عزت اور مقام نہ تھا، تو یہ دنیاوی چیزوں کو زیادہ پسند کرنے والے بن گئے، ٹھیک ہے۔ فرعون کی سلطنت جیسی عیش و آرام اور طرح طرح کے لذیذ کھانے اور سہولتیں، یہ خواہشات ان کے اندر پیدا ہو گئیں، ٹھیک ہے۔ نیکیاں نیک لوگوں کی اور اللہ تعالیٰ کے قریب اعلیٰ مقام والے لوگوں کے حق میں عام لوگوں والے کام نیکی شمار نہیں ہوں گے، بلکہ یہ قصور شمار ہوگا، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر ایک کالی عورت مسجد میں جھاڑو لگاتی تھی اور ثواب کماتی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی جب وہ فوت ہو گئی، یعنی اس کو عزت بخشی، ٹھیک ہے۔ یہ نیکی تو وہ کر رہا ہے جو پڑھا لکھا نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو کسی اور طریقے سے دوسروں کی خدمت کے لیے چنا ہو تو وہی کام کرنے چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جھاڑو لگانا برا کام نہیں، بلکہ یہ بھی نیکی کا ہی کام ہے، لیکن اگر ایک شخص جھاڑو لگانے کی بجائے قلم سے کام کر سکتا ہو اور وہ قلم رکھ کر جھاڑو لگانے میں لگ جائے تو یہ اس کے حق میں نیکی شمار نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو چونکہ چنا ہوا تھا ایک خاص مقصد کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں بھیجا ہے تاکہ وہ لوگوں کو بھی سیدھے رستے کی طرف لائیں، لیکن وہ خود ہی اس بات کو بلا بیٹھے اور دنیاوی کاموں میں پڑ گئے۔ مقصد کو بلا دینے کے ساتھ ساتھ وہ اس حد تک وہ آگے نکل گئے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کا ارتکاب کرنے لگے اور انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کرنے لگے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے غضب کی وجہ سے ذلت محتاجی ان پر مسلط کر دی گئی، جو کہ کفر کا ارتکاب کرتے تھے، اللہ کی نشانیاں دیکھنے کے باوجود وہ کفر کا ارتکاب کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ آج کا مسلمان بھی ذلت اور مسکنت میں اسی لیے مبتلا ہو گیا ہے کیونکہ وہ اصل مقصد کو بھلا بیٹھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں خود نیکی کرنے اور دوسروں کو نیکی کی طرف بلانے والوں میں شامل کر دے، آمین ثم آمین۔ آج کا ہمارا سبق یہیں تک تھا، ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئے سبق کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے اور قرآن پاک کے ساتھ اسی طرح محبت اور توجہ سے جڑے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔